کریں، یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے، یقیناً یہ ہماری رسپانسبلٹیز کا بہت اہم ترین حصہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں کچھ سیکھ کر، کچھ پڑھ کر، خوف خدا لے کر جب آتا ہے، اور جب گھر میں آتا ہے تو اس کو وہ ماحول نہیں ملتا، وہ پیار اور محبت سیکھ کر آیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھ رہا ہے، وہاں پر مدنی چینل سیکھ کر آیا ہے تو گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، وہاں پر یہ سنت و بری مدنی پھول بولنے کی عادت سیکھ کر آیا تو گھر میں آ کر کسی کو گالی سیکھتا سنتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آخر یہ پھول جیسا بچہ، یہ سادہ تختی کہ جس پر قاری صاحب نے کچھ لکھ کر بھیجا، گھر میں جا کر کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کس سمت جائے گا؟ اس کی کنفیوژن کیا ہوگی؟ لہذا ادارے، شعبے اپنی جگہ پر صحیح، قاری صاحب، استاد صاحب، باجی کی ذمہ داری اپنی جگہ پر صحیح، لیکن وہاں پر اپنے بچے بھیجنے سے ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوئے، ان کی اپنی رسپانسبلٹی، ان کی اپنی ذمہ داری موجود ہے، کیونکہ سب کے تو بچے نہیں آ رہے مدرسۃ المدینہ میں، سب کے بچے تو نہیں آ رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں، سب کے بچے تو نہیں آ رہے دار المدینہ میں، سب کی اولاد تو دعوت اسلامی کی مبلغ نہیں بنی ہوئی۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں عاشقان رسول ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایسا ماحول شاید نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اگر وہ آج کے اس سنت پر اجتماع میں مدنی چینل پر اس مبلغ دعوت اسلامی کی اگر کوئی دو بات سن رہے ہیں تو سنو، میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی و پتھر ہیں۔ قرآن کا ارشاد، اللہ کا فرمان جو بھی آپ نے سنا، اور اس کے بعد چلیے میں آپ کو اللہ کے فرمان کے بعد اس کے نبی کا فرمان سناتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی اس آیت کو، تو ایک نوجوان گش کھا کر گر گیا، آپ نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا، ارشاد فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہا تو اس سے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ترجمہ کنز الایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کو حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حدیث آیت مبارکہ جو بھی میں نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی و پتھر ہیں، کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم اور ادب سکھا کر، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ۔ فتاوی رضویہ جلد ڈبل 12 یعنی 24 صفحہ نمبر 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، سوال، بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ جواب میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جس فعل یعنی کام کی جو شرعی حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے، یعنی
فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بقدر قدرت، با امید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اس کے مطابق اصلاح کی بات کہیں جبکہ نفع کی امید ہو، ورنہ حکم قرآنی واضح ہے، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ تو میرے میٹھے پیارے سب، اس پوری جو آپ کو میں نے بیان کیا، اس وضاحت کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا بنی؟ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچائے جس کے اندر آدمی پتھر ہے۔ اس میں بالخصوص مرد کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کی امی کو طہارت کے مسائل سکھائے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی امی کو نماز کے مسائل سکھائے؟ کیا آپ نے بچوں کی امی کو قرآن پاک کی تعلیم دی؟ کیا آپ نے بچوں کی امی کو ضروری شرعی علوم سکھائے؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، میں نہیں ہاتھ اٹھواتا آپ سے، میں ہر اس ٹائم بھائی سے پوچھ رہا ہوں۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد فیملی ممبر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے والد، آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کے لیے شوہر آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بولو کہ ماں باپ سے سیکھ کر نہیں آئی، وہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یہاں آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے سیکھ کر نہیں آئی، کل آپ کی بیٹی جب بیاہ کر گھر پہ جائے گی تو کیا اس کا شوہر بھی یہی بولے گا کہ ماں باپ سے سیکھ کر نہیں آئی؟ آخر یہ سلسلہ کہیں تو منقطع ہو، یہ سلسلہ کہیں تو ڈسکنیکٹ ہو کہ جب بچی بیاہ کر اپنے شوہر کے یہاں جائے، سسرال میں جائے، تو وہ کہے کہ کوئی عالمہ آئی ہے، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والی آئی ہے، قرآن درست پڑھنے والی آئی ہے، نماز درست پڑھنے والی آئی ہے۔ ارے کتنی بہو ہیں جو شادی کے بعد جاتی ہے تو جانے کے بعد سسرال کو مدنی گھرانہ بناتی ہیں، کتنی ہوں گی؟ آتا کیا ہے؟ وہاں ماں باپ تربیت نہیں کر پا رہے، وہاں شوہر تربیت نہیں کر پا رہا۔ ایک مرد کی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قول نقل فرمایا، ہم پر فرض ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اب میں بہت ہی زیادہ ایک معلوماتی مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، ایک ایک پہلو پر غور کیجیے، اور اب دیکھیے کہ کیا اولاد، جو بھی صاحب اولاد ہے اس وقت، جتنے بھی صاحب اولاد میرے ساتھ اس وقت بیان میں شامل ہیں، ان سب کو میں اسلام و دین کا ایک انتہائی اہم ترین اصول بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اہم ترین اصول، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، اب یہ بچے کو سب سے پہلے جو اس کو سکھانا ہے نا، ایک یوں سمجھیے کہ سلیبس بیان ہو رہا ہے، نصاب بیان ہو رہا ہے ماں باپ کے لیے۔ نصاب، سلیبس، اسکول کا سلیبس آپ دیکھتے ہو نا، مدرسے کا سلیبس آپ نے دیکھا ہوگا، دارالمدینہ کا سلیبس دیکھا ہوگا۔ اے ماں باپ، بالخصوص والد، آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ کا سلیبس بیان ہو رہا ہے، آپ کا نصاب بیان ہو رہا ہے۔ تمام صاحب اولاد جو اولاد والے ہیں وہ، اور جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ کل ہم بھی اولاد والے بنیں گے، سارے دل کے کانوں سے نصاب سن لیجئے۔ فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے، اولیت جس چیز کو ہے، کیا؟ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ اب جو یہ کر رہے، اب یہ دیکھتے چلے جائیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سے تو نہیں میں کہوں گا کہ 100% 100% سب کے سب ہم اس پہ فیل ہیں۔ اب کون اس پورے نصاب پر کتنا عمل کر رہا ہے، اس سے بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹی والوں کے لیے، بیٹے والوں کے لیے، جو دونوں ہیں دونوں کے لیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں،
اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں. اب دین کی ضروری باتیں کیا سکھائی جائیں؟ روزہ. اب جب اس پر روزہ فرض ہوگا تو روزہ اس پر فرض ہو گیا، اس کا علمی فرض. روزہ، نماز، طہارت، پاکیزگی، بالغ ہونے وغیرہ کے جو مسائل ہیں، کون سکھائے گا بیٹی اور بیٹے کو؟ یہ ہوا. مزید فرماتے اور بے اور اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہے اور نا واقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہو. کتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اتنی اہم بات ہے. دیکھیں قطع نظر اس سے کہ میرے جو سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں جو مدنی منوں کے، ان کو کیا آتا ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے، وہ استاد جن کو آپ نے اسکول کے اندر مدرسے کے اندر آپ نے اپوائنٹ کیا، اس کو نصاب پڑھانا نہیں آتا، مجھے بتا وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے اس کے لیے کیا سوچ بنے گی؟ یار آپ نے ایک ایسا استاد رکھا جس کو نصاب پڑھانا ہی نہیں آتا، اس کو نصاب کا ہی نہیں پتا. اب یہ ٹیچر استاد اور باجی پر غور کرنے کے بجائے آج میری دعوت ہے ماں باپ کو اپنی ذات پر غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اولاد سے نوازا ہے. کیا تم نے اولاد کی اس نعمت پانے کے بعد غور کیا کہ اس اولاد کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس اولاد کا نصاب کیا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر سے تو پوچھا تھا کہ اس کو کس وقت کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کس عمر میں کون سا ٹیکا لگانا ہے، کون سا انجیکشن لگانا ہے، کون سا کارڈ ہے، کس ڈیٹ کے لیے کب آنا ہے، کون سا ماں کا دودھ نہ چلے تو بھائی ڈبے کا بھی کون سا دودھ پلانا ہے. آپ نے تو اس کا بھی نام الگ سے لیا تھا کہ یہ چلے گا کہ یہ نہیں چلے گا. ساری بچے کی پرورش کے حوالے سے تو آپ نے بہت ساری معلومات ڈاکٹر صاحب سے تو لے لی، لیکن تربیت اور نگہداشت اور ذہن بنانے کے حوالے سے اور دینی تربیت کے حوالے سے آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا؟ اللہ نے مجھے بیٹا اور بیٹی دی ہے، مجھے میری ذمہ داری بیان کر دیجئے. ایک طرف میں نے آپ کی آمدنی کے بارے میں آپ سے پوچھا، اور شاید ایک تعداد تم کہے گی میں نے آج تک میری آمدنی کے بارے میں نے کوئی مسئلہ کسی مفتی اور عالم سے نہیں پوچھا، میں خود اپنے طور پر ہی چلتا رہا. آج میں آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آپ کی اولاد دی، کہ آپ نے کسی مفتی اور عالم سے جا کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے، مجھے بتائیے کہ مجھے اس کی تربیت کے لیے کون سی دینی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کون سی مطلب کہ مجھے اس کے متعلق غور کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہوں؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ شاید ایک تعداد بولے گی کہ نہیں، بلکہ آپ بولو گے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ارے کیوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یار، نہ پوچھ کر تو آج یہاں ہیں کہ باپ کو بولو کہ روزہ، نماز اور طہارت کے مسائل سکھائے، تو باپ خود شاید کان میں بولے گا میرے کو تو آتا نہیں ہے، بچے کو کیا سکھاؤ، میرے کو ہی نہیں آتا، کسی کو بتانا نہیں. ارے کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر تم پوچھو، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اللہ نے پوچھ لیا تو کیا یہ جواب دے سکو گے؟ کہ آپ کو خود نماز اور روزے اور طہارت کے مسائل نہیں پتا تھے، اور خرید و فروخت. قطع نظر اس سے کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہو، کیا سبزی خریدنے نہیں جاتے، کیا دودھ خریدنے نہیں جاتے، کیا بازار کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوتی، کیا گھر کا سودا سلف نہیں لیتے، کیا جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کیا اس کے مسائل نہیں سیکھیں گے؟ آپ بولو کہ تم اتنا مشکل کر رہے ہو. میں مشکل نہیں کر رہا، آج ہم جس مشکل میں نے اسے نکال رہا ہوں آپ کو. ہم مشکل میں کہ ہم نے دین کو مشکل سمجھ لیا. دین مشکل نہیں ہے. آپ کو اردو بولنے نہیں آتی تھی، آپ نے اردو بولنا سیکھی. آپ کو انگلش بولنے نہیں آتا تھا، آپ نے انگلش بولنا سیکھا. آپ کو نوٹوں کی تمیز نہیں تھی، 1000 کس کو بولتے، 500 کس کو بولتے، آپ نے ساری تمیزیں سیکھی. کیا یہ سیکھ کر آئے تھے؟ کاروبار کرنا کیا یہ آسان تھا؟ یہ سب کچھ تو سیکھا آپ نے. وہ کوئی مشکل نہیں لگا، بازار میں جانا مشکل نہیں لگا.
اگر مشکل ہے بھی تو سارا فیس کرنے کے لیے تیار ہے. کیا بس میں جانا آسان ہے؟ کیا ویگن میں بیٹھنا آسان ہے؟ اسٹاپ پر ویگن اور بس کا انتظار کرنا آسان ہے؟ رکشے کا سفر کرنا آسان ہے؟ پیسے کمانا آسان ہے؟ دنیا بھر کے مشکل کام تو آپ کر رہے ہو، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، فرض اور واجب کی بات آتی ہے، تو آپ بولتے ہو کہ مشکل کر رہے. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. ہم نے مشکل کیا ہوا ہے. نہیں آتا تو مشکل لگتا ہے، آئے گا تو آسان ہی آسان ہے. اگر یہ نظام ہمارے معاشرے میں آ جائے جو میں نصاب بیان کر رہا ہوں، کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب سکھایا کہ جس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے؟ آگے بڑھیے. فرماتے ہیں صدر الشریعہ، اگر دیکھیں اب مزید آگے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی تعلیم نصاب. مزید فرماتا اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان، یعنی اس کا میلان ہے، اس طرف یہ دلچسپی ہے اس کی، اور سمجھدار ہے. دو چیزیں کتنی پیاری بیان ہوئی، میلان رجحان، اور دوسری بات سمجھدار. تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو عالم بنا دو. اللہ اور اس کے رسول کے لیے گویا کہ اپنے انداز سے کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گویا کہ وقف کر دیجئے کہ جا بیٹا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور تجھے اتنی دلچسپی دی ہے دین کے معاملے میں، جا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وقف ہے، خود دین کی خدمت کر، عالم با عمل بن، اور اسلام اور دین کا ڈنکا بجا، اور تیرے باپ کو قیامت کے روز ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جانا. بیٹا تیری ماں کو ہاتھ پکڑ کے بیٹا جنت پہ لے جانا. ہم لوگ گناہ گار ہیں، مگر بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ نے ذہانت و صلاحیت دی ہے. میں تجھے تیری ذہانت و صلاحیتوں کو نوٹوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اس دنیا کے بازار کی نظر نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اور میلان اور رجحان عطا کیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں بیٹا عالم دین بن، مبلغ اسلام بن، مبلغ دعوت اسلامی بن، اور اللہ اس کے رسول کے دین کا ڈنکا بجا. اور جب قیامت کے روز جب تجھے انعام اور اکرام سے نوازا جائے تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی لے جانا. جا بیٹا جا، تجھے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کیا، تجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے وقف کیا، تجھے میں اپنی آخرت بنانے کے لیے چھوڑتا ہوں. جا بیٹا جا، اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جا کہ میں قبر میں چلا جاؤں مگر تیرا عمل مجھے نفع پہنچاتا رہے، قیامت کے روز تیرا عمل مجھے نفع پہنچاتا رہے. اگر دنیا میں تُنے نفع پہنچا بھی دیا تو میرا بیٹا کتنے عرصے تک پہنچائے گا؟ تو جب کمانے والا بنے گا تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا، جب ہاتھ میں آمدنی دے گا تو ہو سکتا ہے کہ شاید قبر میں جانے کا وقت قریب آ گیا ہو. پھر تجھے تیرے بچے بھی یاد آ رہے ہوں گے، تجھے تیری بیوی بھی یاد آ رہی ہوگی، بیماریاں پریشانیاں یاد آ رہی ہوں گی. اس وقت تو کیا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکے گا؟ اگر کر سکا تو تیرے نصیب، نہ کر سکا تو تیرے نصیب. دنیا میں بھی تجھ سے اچھی امیدیں، مگر وہ بیٹا آخرت کے لیے تو میرا ذخیرہ بن جا. ایسا بیٹا جس کو تم آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عالم دین بنا، حافظ قرآن بناؤ، مبلغ دعوت اسلامی بناؤ. اس مبلغ دعوت اسلامی کا یہ حسن ظن ہے کہ آخرت میں بھی کام آئے گا اللہ کی رحمت سے، مگر دنیا میں بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ وہ اپ ٹو ڈیٹ بیٹا نہیں ہے جو بچوں کی محبت میں ماں باپ کو اٹھا کر پھینک دے. یہ خوف خدا والا بیٹا ہوگا، یہ عشق رسول والا بیٹا ہوگا، یہ دین اور اسلام کو سمجھنے والی اولاد ہوگی جو مرتے دم تک بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اس نے آپ کی خدمت میں جنت کو دیکھ رہا ہوگا، وہ ماں کی خدمت میں اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی، باپ کی خدمت میں اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی، اور ان کی نافرمانی میں اسے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہوں گے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے جو علم دین کی طرف اس کا میلان ہے. میں نے دیکھے ایسے بچوں کو، امامہ پہننے کا شوق، چھوٹے چھوٹے بچے، امامہ پہننے کا شوق، کرتا شلوار پہننے کا شوق، اجتماع میں آنے کا شوق، ماں باپ زبردستی اس سے پینٹ شرٹ پہناتے ہیں اور دور بھگاتے ہیں. ایسے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی اولاد دی ہے جو آپ کے سامنے آپ کو کہتی ہے کہ مجھے امامہ پہنا، مجھے امامہ پہننے کا شوق ہے.
مدری منیا کہتی ہیں کہ میں مدری برقع پہنوں گی. ارے منیا بچیاں پورے کپڑے نہیں پہنتی. نصیب والے ماں باپ جن کی بچیاں مدری برقع پہنتی ہیں اور اپنے چہرے کو چھپاتی ہے, اسکا پہنتی ہے, اگرچہ بڑے گھر والوں کی, بڑی عورتوں کی نقل کرتی ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ یہ نصیب والے ہے یا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کا رجحان کس طرف رکھا ہے. اور پھر ہو عقل مند, سمجھدار, اس کو دے دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں. علم دین کی خدمت پہ لگا دیجئے. مزید آگے بڑھتے ہیں. علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس استطاعت نہ ہو, اس کی طاقت نہ رکھتا ہو, تو اب کیا کرے. صحیح درست طریقے میں تعلیم عقائد, یعنی دین اور عقائد کا صحیح علم اس کو سکھائے, اور ضروری مسائل کے تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائے اختیار ہے. اس کی باری کب آئی؟ جس کی باری اتنے کے بعد آئی ہے اس کی باری ہمارے گھر میں سب سے پہلے آتی ہے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے مگر ان باتوں کی تربیت نہیں ہوتی. پھر فرماتے لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے, اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ وہ سلیقے والی لڑکی بنے. کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, میں نے آپ کے سامنے بہار شریعت فتاوی رضویہ, اس کے اوپر جائیں تو آقا کی حدیث, اس کے اوپر جائیں تو قرآن کی آیت, مزید مدنی پھول, اور میرے آقا میرے باپا امیر علیہ سنت کی کڑہن جو نیکی کی دعوت کتاب میں لکھی ہے, اس میں سے دیکھ کر, اس سے پڑھ کر اپنے بیان کے انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آپ بولو کہ کیا نتیجہ سامنے ہے؟ اگر آپ سوچئے کہ جو میں نے طریقہ کار بیان کیا تربیت کے حوالے سے, اگر ایسا انداز نہیں ہے آپ کے پاس, اور واقعی ایک تعداد کے پاس یہ انداز نہیں ہے, آج ہمارے محلوں میں, آج ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, بچے جو کچھ کر رہے ہیں, بڑے جو کچھ کر رہے ہیں, نوجوان, یہی بچہ کل نوجوان ہوگا, نوجوان بھی جوان ہوگا. اب اس کی تربیت کیا ہے؟ جو وقت اس کی اصل تربیت کا تھا, جو اصل وقت اس کی ذہن سازی کا تھا, اس کی موٹیویشن کا تھا, وہ وقت ہم نے اس کو دیا کب تھا؟ ہمیں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا کہو. کون کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے, نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ. کس نے مار کر پڑھایا؟ کون کرتا ہے یہ ہمارے یہاں؟ ارے مدرسۃ المدینہ میں دے دیا نا, ارے ابا چاچا دے دیا, گھر پہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا بچے کو دے دیا تو بچے کو جو کچھ سکھانا ہے آپ تو سیکھو. اگر آپ کا بیٹا مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں جا رہا ہے تو آپ تو مدرسۃ المدینہ بالیگار میں تو آؤ, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تو آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. آپ کہیں گے نا کہ بھائی ہمیں نہیں آتا, بھائی اتنا جو کچھ تم نے بیان کیا ابھی ہم نہیں سکھا سکتے, تو کیا کریں؟ سیکھیں نا. سیکھنے کی کوئی عمر تو نہیں ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب تو میری عمر نکل گئی. علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں نکلتی, علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں جاتی. اگر آپ کو آج پتا چلا یہ میری ذمہ داری ہے, شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے, یہ پورا بیان احیاء العلوم کی 2 جلد میں پڑھ لیجئے. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا, یہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں. اور خرابی ہوتی تب ہے جب ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. آج ہمارے نسل ہمارے سامنے,
اور پھر اگر آپ عمل نہیں کرتے دوسری طرف دیکھیے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، موبائل، نیٹ، محلے کا ماحول، دیگر گلی کوچوں کا ماحول، ایک طرف اصلاح نہیں ہو پا رہی، دوسری طرف برائی گھر تک پہنچی ہوئی ہے. ایسی صورت میں بچے کیسے؟ کہتے گھر میں مدنی چینل چلائیے بس، کون مانے؟ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہم ذلت اور رسوائی سے بچ سکے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ورنہ پھنس جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی. اگر اچھی تعلیم و تربیت ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. آئیے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امیر علیہ سنت فرماتے ایک دور تھا کہ خوف خدا رکھنے والی ماں کی رحمت بری گود میں پلنے والے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے والے مدنی منع معاشرے پر ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دلربا ادائیں آج بھی ہمارا دل منہ لیتی ہیں. چنانچہ 4 سالہ حقیقی مدنی منع سید زادہ سر بازار زارو قطار رو رہا ہے. کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، شہزادے کیا بات ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں. یہ سن کر مدنی منع کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان، اللہ عز و جل کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے. 4 سال کا مدنی منع یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے کہ چچا جان، اللہ عز و جل کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے. ان صاحب نے شفقت سے عرض کیے، شہزادے آپ بہت ہی کم سین ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ سن کر مدنی منع کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھلن اور چھوٹی چھوٹی کھپچیاں وغیرہ چن دی جاتی ہیں. چھپٹیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 سال حقیقی مدنی منع کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو یہ دور گزرا. ایسے کئی اور واقعات بھی ہیں. کیا ہمارے گھر میں ایسی کوئی آپ کیفیت پاتے ہیں؟ امیر علیہ سنت اپنا بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بات پر میری بہن نے مجھے کہا کہ تجھے اللہ مارے گا. تو فرماتے میں روتے روتے بہن کو کہنے لگا، نہیں بول اللہ مجھے نہیں مارے گا، نہیں بول اللہ مجھے نہیں مارے گا. اور جب تک بہن نے کہا نہیں، اس بچپن میں امیر سنت کو قرار نصیب نہیں ہوا. آج آپ دیکھیے بچپن کی ادا کل کیا بن گئی. ایک ایسا خوف خدا والا مدنی منع جو بڑھتے 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 امیر اہل سنت بنا اور کتنوں کو خوف خدا کے جام پلا دیے. ہمارے سامنے ہے نا. باپ کی تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے. آج کے سنتوں پر اجتماع سمجھیے کہ انہی مدنی پھولوں پر ہے. یہ کارڈ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ذرا قریب سے دکھائیے. اوپر نیچے جہاں جہاں اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں
یہ کارڈ اگر کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھائیے، جس سے دیکھا ہو. نہیں، یہ امتحانی کارڈ ضرور ہے لیکن ایک امتحان ہے. جس نے یہ کارڈ دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. یہ کارڈ پاکستان کے بعض شہروں میں رائج ہو چکا ہے. یہ چھپا ہے اور اب انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اس کارڈ کے ذریعے شعبہ حفظ القرآن کے حوالے سے مدنی منع کی کارکردگی آپ تک پہنچائی جائے گی. ناظرہ والوں کے لیے بھی. اور اس کارڈ کے پیچھے سرپرستوں کے لیے 11 مدنی پھول بیان کیے گئے. شاید ہو سکتا تھا کہ قاری صاحب ایک وقت میں اتنوں تک اپنی آواز نہ پہنچا سکیں، اور اس کے نیچے 4 مدنی پھول وہ ہیں جو خاص امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے آپ کے لیے آئے ہیں. تو یہ کارڈ آپ تک پہنچایا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کارڈ کے لکھے ہوئے اس مدنی پھول پر جو اپنے بیان کے اختتام میں بیان کر رہا ہوں، نمبر 10، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، عمدہ لباس اور دیگر ضروریاتی کفالت یعنی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ ان کی مدنی تربیت کے لیے بھی کوشاں رہیں. اور صرف اولاد ہی کی نہیں، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسرے کو کیا بچائے گا. جو خود خواب غفلت میں ہو وہ دوسروں کو کیا جگائے گا. جو خود پستیوں کی طرف لڑک رہا ہو وہ کسی اور کو بلندیوں پر کیوں کر پہنچائے گا. لہذا خود بھی نیکیاں اپنانا، رضا الہی پانا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بنانا، جہنم کے ہولناک عذابوں سے بچانا اور رحمت الہی عز و جل سے جنت میں جانا ہے، اور اپنی پیاری پیاری اولاد کو بھی اس ڈگر یعنی راہ پر چلانا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک زبردست نعمت ہے. اور بھی مدنی پھول ہیں اس کے میں، تو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے. آپ کے یہ مدنی منع جو ہے نا، یہ آپ کے 9 سال 10 سال اس طرح جو تھوڑے سمجھدار ٹائپ کے مدنی منع ہوتے ہیں، جن کو مسجد میں لانا بٹھانا تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان مدنی منوں کے ساتھ آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت ہے. مجھے پچھلے دنوں میں پاکستان واپس آ رہا تھا بیرون ملک سے، فلائٹ میں ایک اہل محبت ملے، کافی محبت کرنے والے تھے ماشاءاللہ. ان کی محبت کا انداز مدینہ مدینہ تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کی جو کیفیت تھی اس کی مجھے پریشانی بیان کی کہ اب کیا کروں، بری صحبت، یہ ساری چیزیں وہ بیچارے بولتے رہے. مجھے موقع ملا، فلائٹ تھی، اب بیچارے نے شروع کر دی. پہلے میں ان کی جو ان کا درد دل تھا دکھتا سنتا رہا. میں نے ان کو عرض کی، میں نے کہا آپ کے بیٹوں کے دوست ہیں، اور دوست انہوں نے بگاڑا ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی بیٹے سے دوستی کی؟ آپ نے کبھی بیٹے کو ٹائم دیا کہ بیٹے کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھے؟ بیٹھے ہو گئے، ہر وقت جب بھی بیٹھے ہو گئے تب نصیحت، ڈانٹ ڈپٹ، یہ کرو، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، میں یوں کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میری جوانی یوں تھی، میرا بچپن یوں تھا. ساری اسٹوری کوئی 1200 دفعہ سنا ڈالی ہوگی بچے کو آپ نے. یہ سب کچھ میں نے ان کو نہیں کہا، میں اب اپنے انداز سے سمجھے کہ ان کی بنیاد بنا کر بیان کے انداز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، میرے بیٹے کو بدل دیجئے. ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بیٹا دعوت اسلامی امید ہے بدل دے گی، لیکن پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا.
یار آپ ہم سے اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کے بیٹے کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہیں, کیوں نہیں ہے ٹائم, ہے نا. تو آپ ایک کام کیجئے, وہ شاید جمعرات تھی یا بدھ تھی, کہ آپ 3 دن کے لیے, جمعہ کو 3 دن کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آپ فیضان مدینہ آ جائیں اور وہاں سے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. آپ خود کچھ نہ کہیں, انشاءاللہ ہمارا امیر قافلہ اپنا کام کرتا رہے گا. آپ کسی کے سامنے مت بولیے کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. اب امیر قافلہ کو نہیں بولنا کہ میرے بیٹے کو سدھارو, میں اس کے لیے آیا ہوں. سدھرنے کی مجھے بھی ضرورت ہے, سدھرنے کی کس کو ضرورت نہیں ہے. تو بچے کو کسی بھی معزز فرد کے آگے ذلیل مت کیجیے. اس سے بچے کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ اصلاح کی طرف نہیں جاتا, وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. یہ انداز درست نہیں ہے. اگر سمجھانا ہے تو پیچھے سے سمجھا دیجیے کہ بیٹے کو میں یوں لایا ہوں تو ذرا دیکھ لیجیے. وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ اپنی ترکیب بناتا رہے گا. ان کا فون نمبر وغیرہ ترکیب بنائی, فالو اپ کرنے کی میں نے کوشش بھی کی, لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ مدنی قافلوں کا سفر کر نہیں سکے. میری آخری اطلاع کے مطابق میں نے جن کی ذمہ داری لگائی تھی ان کا رابطہ وغیرہ ہوا, لیکن میری معلومات کے مطابق وہ مدنی قافلے میں سفر کر نہیں سکے. اگر کیا ہو تو میری طرف سے مبارکباد ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اپنے ان شہزادوں کے لیے, آپ کی آنکھوں کے تاروں کے لیے 3 دن نہیں ہے. یار میں آپ کو آپ کے سمجھدار بچوں سمیت مدنی قافلے کی دعوت دے رہا ہوں, صرف مہینے میں 3 دن. ہے کوئی جو نیت کرتا ہو, چاہے دارالمدینہ کے مدرسۃ المدینہ کے, نہ نیت کرنے میں بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا, اللہ خیر کرے. نیت ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھائیے کہ میں انشاءاللہ 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, اور جو کچھ بیان ہوا ہے میں سیکھوں گا تاکہ میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں. بنتی ہے نیت تو ہاتھ اٹھائیے. اوپر اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی, نیچے والے بھی دیکھیں اوپر والوں کو. اگرچہ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن جتنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, اگر یہ بھی سفر کر جائے تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھ لیں گے. تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے مدنی انعامات کے کارڈ الگ ہیں. کبھی یاد پڑتا ہے کہ اپنوں نے مدنی منع کو بٹھا کر پوچھا ہو, بیٹا فکر مدینہ کری؟ دیکھو میں بھی اپنا کارڈ نکالتا ہوں, چلو بیٹا تم بھی فکر مدینہ کرو, میں بھی کرتا ہوں. نصیب والے ہوں گے وہ جو یہ کرتے ہوں گے, نصیب والی ہوگی ماں جو یہ کرتی ہوگی. باقی خالی بولنے سے کہ ہمارا بچہ سدھر جائے, تبدیلی آ جائے, میرے پیارے میٹھے اسلام میں نہیں آتی. اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے. پہلے کے اسلاف کے واقعات میں نے پڑھے, بادشاہوں اور عمراء و خلفاء کے واقعات پڑھے, جو اپنے بچوں کی درست تربیت و تعلیم کے لیے ان کو علماء کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور باقاعدہ باز پرس کرتے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں تمام تر مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے سرپرست اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کرتا ہوں, اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں, برائے کرم آپ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے مدنی منع کے قاری صاحب اور ناظم صاحب سے رابطہ کیجیے. ایک مرتبہ آپ کیجیے. مدنی منع پہلے آپ کا ہے, بعد میں ہمارا بھائی. آپ کی تو اپنی اولاد ہے. یہ ایک مرتبہ جو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کے بچوں کے مدرسے کے فون نمبر ہے, قاری صاحب کا فون نمبر ہے. وین نہ آنے پر تو وین والے کا فون نمبر ہوگا, قاری صاحب کا فون نمبر ہے, مدرسے کے ناظم کا فون نمبر ہے, کوئی ذمہ دار کا فون نمبر ہے. نہیں ہے تو ہونا چاہیے آپ کے پاس. آپ کے پاس علاقے کے تھانے کا نمبر ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو فائر بریگیڈ کا نمبر ہوتا ہے. نہیں ہے تو ہونا چاہیے, یہ بھی عرض کر دو. علاقے کے تھانے کا نمبر ہونا چاہیے, قریبی فائر بریگیڈ کا نمبر ہونا چاہیے, قریبی ایمبولینس سروس کا بھی نمبر ہونا چاہیے, یہ بھی عرض کر دو. یہ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں.
فرسٹ ایڈ کے لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو خالی نمبر ڈھونڈنے میں ہی گھر آگ خاک ہو جائے گا. جیسے ہمارے مشہور نمبر 15 ہے پولیس کے لیے، مددگار کے لیے. تو یوں قاری صاحب سے مہینے میں یہی صحیح ہے نا، اتنا بھی ہو جائے تو بہت ہے نا، بہت ہے. قاری صاحب اتنا بھی ہو جائے تو بہت ہے. کوئی مدنی منع یا مدنی منی کا سرپرست جو یہ نیت کرتا ہو کہ میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے مدنی منع منی کی کارکردگی کے لیے میں قاری صاحب کو فون کر کے، یا اللہ نے توفیق دی تو ذاتی جا کر پوچھوں گا کون. اگر ذاتی طور پہ جائے نا، یقین مانے مدینہ مدینہ ہو جائے. اتوار کو بند ہے نا مدرسہ، تو کوئی جمعہ رکھ لیجئے. مدرسہ تو ویسے ہی 8 بجے ہوتا ہے نا ہمارا، تو کام پر جاتے جاتے آدھا گھنٹہ صحیح، ارے 12 منٹ کے لیے یار، موٹر سائیکل پر کار میں جا کر خالی مدرسے کے باہر کھڑی کر کے قاری صاحب کے پاس چلے گئے، ناظر صاحب کے پاس چلے گئے کہ میں فلاں کا والد ہوں یا بھائی ہوں، کیسا ہے میرا بیٹا، کیسے پڑھ رہا ہے، اس کی تھوڑی سی کارکردگی لے لیجئے، میری کیا ذمہ داری ہے مجھے ارشاد فرما دیجئے. اگر جو یہ کرے وہ ہاتھ اٹھائے، اوپر نیچے آگے پیچھے سارے. دیکھیے مدرسۃ المدینہ میں آپ کے مدنی منع کا انداز کیا ہوتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو کہیں اپنے مدنی منع یا منی کے تربیت کارکردگی کے حوالے سے کلام ہے تو مجلس کا نمبر اپنے پاس رکھیے، بالکل رکھیے، مجلس سے بات کیجیے. اس پر بھی کوئی کلام ہے تو آگے دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران کا رابطہ رکھیے. دعوت اسلامی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جو کسی رکن شورا کے تحت نہ ہو. مجموعی طور پر 25 اراکین شورا ہیں اور کم و بیش پوری دعوت اسلامی ان اراکین شورا کے تحت ہے. کسی کے تحت چند شعبے، کسی کے تحت ایک شعبہ، کسی کے تحت کتنے شعبے، لیکن رکن شورا اوپر ہے ضرور. تو متعلقہ رکن شورا تک بھی اگر آپ بالفرض پہنچنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ مدرسے میں جانا شروع کریں گے تو. اسی لیے دارالمدینہ کے سرپرست ہیں وہ رابطہ رکھیں. یہ جو ادارے والے جو ماں باپ کو بلاتے ہیں، والد صاحب وغیرہ کو بلاتے ہیں میٹنگ کے نام پر، مدنی مشورے کے نام پر، تو اس کے علاوہ خود رابطہ رکھیں. جامعۃ المدینہ میں اگر آپ کے بچے، آپ کا بیٹا اگر عالم بن رہا ہے تو ناظم صاحب سے، استاد صاحب سے رابطہ رکھیں، میرا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے. اب 8 سال کے بعد پتہ چلے گا پھر کیا ہے، تو پھر آپ بولو گے کہ یوں ہو گیا. تو اب 8 سال تک آپ کہاں تھے؟ آپ بولو گے دعوت اسلامی کو دیا، تو دعوت اسلامی والے ہی تو آپ کو کہہ رہے کہ رابطے میں رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. اور اب تو الحمدللہ اعتکاف کی بہاریں آنے والی ہے. میں تو ابھی کتنی میں نے علم دین کے مدنی پھول آپ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. یہ سب ہمیں سیکھنا اور سکھانا ہے، اپنی اولاد کو، خود کو، اپنے گھر والوں کو. اب یہ آپ کو میں واقعی دعوت دیتا ہوں، اعتکاف کر لیجئے 30 دن کا. میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری باتیں آپ سیکھ جاؤ گے. زندگی نکل کے 30 40 50 سال نکل گئے آپ کے زندگی کے. میں صرف 30 دن مانگ رہا ہوں، رمضان مبارک ہے. پورا ماہ رمضان آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو دے دیجئے، زے قسمت فیضان مدینہ کو دے دیجئے باپا کے ساتھ. فیضان رمضان، یہ رمضان کے آنے سے پہلے پڑھ لینے کی نیت کر لیجئے اور گھر میں اس کا درس دیجئے. اگر آپ گھر میں درس دیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو فیضان رمضان پوری پڑھ لیجئے اور اس کے ذریعے گھر کا درس شروع کر دیجئے. 2 درس دینے اور سننے کی عادت پیدا کیجئے. مدنی منع کے ذریعے درس دلوائیے، آپ بھی درس دیجئے. اس طرح انشاءاللہ تعالی گھر میں مدنی ماحول بنا رہے گا اور خوب سنتوں کی تربیت ہوگی. جہاں دوبارہ عرض کر دوں، جہاں مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبوں کی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہی پڑے گی، کرنی چاہیے، وہیں پر سرپرست کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے. اور ہر عاشق رسول کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے، اگرچہ آپ کے بچے دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں ہیں یا نہیں ہیں،
لیکن ایک دینی اور مذہبی اور اسلامی جو ذمہ داری ہے ہماری، اس کو نبھانے کے لیے میں نے کچھ مدنی پھول بیان کیے، اس کے فوائد بیان کیے، اس کے نقصانات میں نے بیان کیے، تاکہ ہم اپنے آنے والے مستقبل کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔